بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح سے اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، اور جن کی پریشانیاں ہیں پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن قیمہ مٹر کی ریسیپی۔ ویسے تو قیمہ مٹر کی ریسیپی تو ہوتی ہی ہے، ہم نے آج بنائی ہے چکن قیمے کے ساتھ مٹر کو ایڈ کیا ہے، اس کی ریسیپی بنائی ہے جو کہ بہت جھٹپٹ بنتی ہے۔ چکن آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی تیار ہو جاتی ہے نا، تو یہ جھٹپٹ بننے والی ریسیپی دیکھتے ہیں بناتے کس طرح ہیں۔ دیکھیں آئل لیا آدھا کپ، اس میں 4 سے 5 لونگے، ایک بڑی الائچی، 3 تقریباً دار چینی کی اسٹک ہیں، اور 7 سے 8 کالی مرچ، ½ ٹی اسپون سفید زیرہ۔ اس کو آئل میں ڈالا، جیسی کریکل ہوا ہمارا گرم مسالہ تو ہم نے 2 میڈیم پیاز تھیں ان کو چاپ کیا، وہ ڈال دیا، اور 3 سے 4 ٹیبل اسپون پیاز ہم نے بچا لی، وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پیاز کو ہم نے ہلکا سا اس کو بھوننا ہے، بہت زیادہ کلر نہیں دینا، بس یہ یہاں تک ہی ہم نے پیاز کو تیار کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکے سے اس میں براؤن شیڈ آ گیا ہے، کسی پیاز پہ، ساری پیاز پہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لیا ہے چکن کا قیمہ جو کہ ہے 700 گرام، جس کو ہم 3 پاؤ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قیمہ ہم نے ڈالا، اور قیمے کے ساتھ ہی ہم نے ½ کلو مٹر لیے تھے جن کو ہم نے چھیلا، تو تقریباً اس کے جو دانے تھے وہ 1 پاؤ رہ گئے تھے، تو وہ ہم نے مٹر کے دانے بھی قیمے کے ساتھ ڈال دیے، کیونکہ جو چکن کا قیمہ ہے بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھونا ہم نے دونوں چیزوں کو، اور جب قیمے کا کلر وائٹ ہوا تو ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اس میں 2 ٹی اسپون، ٹھیک ہے جی، ٹیبل اسپون نہیں، 2 ٹی اسپون ہم نے ڈالا، اور ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے قیمے کے ساتھ مٹر کے ساتھ تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہم نے ڈالا ہے اس میں دھنیا پاؤڈر، اور ہلدی ڈالی ہے ہم نے اس میں ½ ٹی اسپون۔ ان کو بھی مسالوں کو ڈال کے ہم نے قیمے کے ساتھ بھوننا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں۔ اس بھنائی میں تقریباً ہمارا جو قیمہ ہے چکن کا وہ تقریباً آدھا تو کوک ہو ہی جاتا ہے تمام مسالے وغیرہ بھوننے میں۔ جب مسالے بھن گئے تو ہم نے 2 میڈیم ٹماٹر لیے تھے، ان کو ہم نے سلائس کیا، وہ اس میں چکن میں ایڈ کر دیا، ان کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے بھونا، اور اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، ہم نے تقریباً 1/4 کپ پانی ڈالا ہے، اور اس کو مکس کریں گے قیمے مٹر کو، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو کور کر کے 5 سے 8 منٹ کے لیے بالکل سلو آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ ہمارا قیمہ جو ہے بہت اچھے سے کوک ہو جائے۔ دیکھیں 6 سے 7 منٹ ہوئے تھے، ہلکی آنچ پہ ہم نے قیمے کو رکھ دیا تھا، تو دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا موئسچر ہے، ہلکا سا پانی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس اسٹیج پہ ڈال دیں گے ہم 3 سے 4 ٹیبل اسپون دہی ایڈ کر دیا، دہی کو ڈال کے اب ہم نے اس کو بھوننا ہے، اس کو ڈھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھونتے ہوئے میڈیم آنچ پہ ہم نے دہی کے پانی کو خشک کر لینا، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو یا تو ہم فلیم کو بالکل بند کر دیتے ہیں، بالکل سلو کر دیتے ہیں، دم سے بھی ہلکی آنچ پہ تاکہ دہی پھٹے نہ، ٹھیک ہے جی۔ دہی کا پانی سارا خشک ہو گیا، بھنائی دہی کی اچھی سے ہو گئی ہے۔ اب جو پیاز ہم نے بچائی تھی 3 سے 4 ٹیبل اسپون وہ ہم نے ڈالی، ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈالا، ہری مرچ لمبائی میں کٹ کر کے وہ ڈال دی، ان کو ہم نے اچھے سے مکس کیا۔ یہ ہمارا دیکھیں قیمہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا ریڈی ہو رہا ہے، اور بہت لذیذ، بہت یمی بنتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی شاندار یہ بنتا ہے۔ تو یہ ہمارا قیمہ بالکل بن کے ریڈی ہے۔ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ بس یہاں پہ میری ریسیپی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، اور میرے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔